وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وہ خیال کرتے ہیں گروہوں کو کہ نہیں وہ گئے۔ جنگ احزاب اور جنگ احزاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں جب اللہ نے آزمائش کی ایمان والوں کی جنہوں نے کلمہ پڑھا، تو اس میں پھر دو گروہ سامنے آئے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا، جن کے دلوں میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ ان کے پول کھول رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کا کردار تھا وہ کردار واضح فرما رہے ہیں۔ پچھلے رکوع سے یہ موضوع جاری ہے اور ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ جو کہ مومن گروہ ہے اس کا کردار واضح فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں، لم يذهبوا کہ وہ نہیں گئے۔ یعنی منافقین اتنے ڈرپوک ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد کی بات ہو، وہ تو جہاد سے بھاگنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے جہاد کی بات ہو تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایسے شخص کی جس کے سامنے موت ہو، اور جب خوف چلا جائے اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب جنگ احزاب میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ کافر چلے گئے ہیں تو ان منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا، ڈر کے مارے وہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں گئے، ابھی واپس آ جائیں گے دوبارہ۔ ابھی تک وہ خوف زدہ تھے اور ابھی تک وہی بزدلی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بزدل ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی باد صبا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے، اور اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی مسلمانوں کو فتح دے دی کافروں پر، اور 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر جو ہے وہ نامراد ہو کر واپس چلا گیا۔ تو منافقین وہ گمان کر رہے تھے گروہوں کے بارے میں کہ وہ ابھی تک نہیں گئے، وہ کہہ رہے تھے نہیں وہ ابھی نہیں گئے، وہ واپس آ جائیں گے، ابھی بھی بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر گروہ آ جائیں، یودو وہ پسند کرتے ہیں، لو انہم کاش کے بے شک وہ بادون رہنے والے ہوں، فی الاعراب جنگلات کے، یسألون عن انبائکم وہ سوال کریں تمہاری خبروں کے بارے میں۔ اللہ ان کی بزدلی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ لشکروں کے جانے کے بعد، شکست کھانے کے بعد
جب لشکر چلے گئے واپس تو یہ منافق ڈر رہے تھے کہ وہ ابھی تک نہیں گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے، یہ اتنے بزدل ہیں کہ اگر لشکر دوبارہ آ جائیں بالفرض تو ان کی خواہش کیا ہوگی، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کاش کہ وہ کہیں جنگلات کے رہنے والے ہوں، کاش کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہی نہ ہوتے، کاش کہ وہ جنگلات کے رہنے والے ہوں، جنگلات میں چلے جائیں، جس طرح بدو لوگ جنگلات میں رہتے ہیں، اعراب میں رہتے ہیں جس طرح بدو لوگ، تو یہ بھی جنگلات کے رہنے والے ہوں اور یہ آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں کہ وہ جو لشکری آئے تھے تو ان کو شکست ہوئی، ان کو فتح ہوئی، مدینے والوں کا کیا بنا، مسلمانوں کا کیا بنا، مشرکین کا، یہودیوں کا کیا بنا۔ یہ صرف تمہاری خبریں معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ لڑنے بڑھنے والے اور یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ دشمن کے شکست کھانے کے باوجود بھی یہ ڈر رہے ہیں کہ وہ بھی گئے نہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ واپس آ جائیں دشمن بالفرض تو یہ ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کاش کہ یہ جنگلات میں ہوں اور تمہاری خبریں ہی بس ان کو آتی رہیں۔ یہ ان کی بزدلی کا حال ہے، یہ ان کی ایمانی کیفیت ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ ہوں تمہارے درمیان، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ ہوتے تمہارے درمیان نہ وہ لڑتے مگر تھوڑا۔ اگر لشکری آ جائیں ان کی خواہش ہوگی کاش کہ وہ جنگلات میں چلے جائیں اور تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر لشکری آنے کے بعد اگر لڑائی کی نوبت آ جائے بالفرض تو یہ لوگ نہ لڑتے مگر تھوڑا سا۔ اگر لڑائی ہو جاتی، اللہ نے تو لڑائی نہیں ہونے دی، اللہ نے تو اکیلے ہی کافروں کو شکست دے دی، کافروں کو اللہ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر لڑائی ہو جاتی یا دوبارہ لشکری آ جائیں، دوبارہ گروہ آ جائیں لڑنے کے لیے، اور اگر ان کو لڑنا پڑے مجبوراً، ان کی تو خواہش ہے کاش کے جنگلات میں چلے جائیں اور تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر ان کو لڑنا پڑے تو یہ لڑیں گے تو بہت تھوڑا سا لڑیں گے، زیادہ نقصان ہی کریں گے، تب بھی افواہیں پھیلا پھیلا کر، بزدلی کی باتیں کر کر کے نہیں لڑیں گے مگر تھوڑا سا۔ تو یہ ہے کردار جو جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا، یہ ان کا کردار ہے ان لوگوں کا، جو جنگ احزاب کے موقع پر بہت زیادہ ظاہر ہوا، اور ہر آزمائش کے موقع پر کھرا اور کھوٹا بالکل الگ الگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر ان منافقین کا نفاق خوب واضح ہوا، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، بہت ہی اچھا اسوہ، بہت ہی بہترین اسوہ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ جو لوگ نفاق کی باتیں کریں، جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں، مومن تو اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما ماننا چاہیے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کردار ہے اس کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہے تو جنگ احزاب کے حوالے سے، یعنی جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بہادری کے ساتھ، اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ اور اللہ کے توکل پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامے درمے سخنے آپ پوری طرح جنگ میں شریک رہے، کہیں خندقیں کھودنی ہیں تو آپ بنفس نفیس خندقیں کھودنے میں مزدوروں کی طرح آپ کام کرتے رہے، صحابہ کرام کی طرح۔ صحابہ کرام نے آپ سے کئی دفعہ عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ آرام فرمائیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، اور جس طرح باقی صحابہ کام کر رہے تھے آپ نے بالکل اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک ورکر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے بڑھ کر کام کیا۔ ایک صحابی بڑے بھوکے تھے اور بڑے تھکے ہوئے، تو اسی بھوک اور تھکاوٹ میں خندق کھود رہے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ جی بہت بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کپڑا ہٹایا پیٹ سے تو پتھر بندھا ہوا تھا، ایک اس صحابی کا پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ پر، کھانے کو کچھ نہیں ہے،
اب تاکہ بھوک زیادہ محسوس نہ ہو تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، اس حالت میں وہ خندق کھود رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ آپ نے اس کو تسلی دینے کے لیے، صرف اس کو بتانے کے لیے کہ تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فدا ہوں ابی و امی۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنی ہو یا بہادری کے ساتھ مسلمانوں کا خون گرمانا ہو اور انہیں جہاد کے لیے تیار کرنا ہو، خندقیں کھود رہے ہیں اور جنگی اشعار اور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی احادیث مبارکہ میں تفصیل موجود ہے، آپ بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، جنگی گیت گا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزلا سکینۃ علینا، یہ شعر ملتے ہیں احادیث میں۔ جنگ کے اندر تھوڑا سا شعر و شاعری اور خون گرمانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ بھی یہ اشعار پڑھ رہے ہیں خون گرمانے کے لیے، صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں، اور بالکل بہادری کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ آپ بنفس نفیس لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو ذکر تو جنگ احزاب کا ہے، جنگ احزاب بھی مراد ہے، اور عمومی طور پر ہر معاملے میں، وہ کوئی عبادات کا معاملہ ہو، وہ کوئی معاملات ہوں، نکاح و طلاق کے معاملات ہوں، کوئی معیشت ہو، کوئی سیاست ہو، کوئی جنگ ہو، کوئی بین الاقوامی تعلقات ہوں، جو بھی ہو، عدالت ہو، مسجد ہو، گھر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، ہر معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو نہیں اپناؤ گے تو اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہوگا، ورنہ جو اپنا رول ماڈل، اپنا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو بناتا ہے تو اللہ معاف کرے، اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری محبت، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جان نثار صحابہ کے ساتھ ہماری محبت اور تعلق ہے کہ ہمارا غیروں کے ساتھ محبت اور تعلق ہے۔ ہم غیروں کی باتیں کرتے ہیں، ہم غیروں کے طور طریقے اپناتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طور طریقہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں کہ کس پہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، المرء علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم الی من یخالل، ایک بندہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا رول ماڈل، میرا محبوب جس کے میں پیروی کروں وہ کون ہے، اور میری دوستی، میرا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہوگی اور غیروں کو اپنا رول ماڈل، اپنا دوست بنایا ہوگا، قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کر اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ رستہ پکڑتا، کاش کہ میں رسول کا رستہ اپناتا، کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اسوہ حسنہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک ایک شخص مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، جب تک انسان کی خواہشات وحی کے تابع نہ ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں، انسان کی سوچ بھی وحی کے مطابق ہو جائے
اور انسان جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اور ہر چیز وہ وحی کے مطابق نہ کر لے. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جب تک انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کے بچے اس تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. بالکل اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں. بالکل ایک جیسی حدیثیں ہیں دونوں. تو فرمایا کہ البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اسوہ حسنہ اپنائے گا کون؟ یہاں یہ بھی بتا دیا. ہر شخص یہ اسوہ حسنہ نہیں اپنائے گا، اللہ نے پہلے بتا دیا. یہ کون اپنائے گا، کون اس رستے پر چلے گا؟ فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ. کس شخص کے لیے ہے؟ ہر ارے غیرے کے لیے نہیں ہے، صرف زبان سے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کی امید رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور میرا حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ میرا حساب لیں گے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، باقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ نہ بنائیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے باقی لوگ اپنائیں گے نہیں، یہ لوگ اپنائیں گے جن کی یہ صفات ہوں گی. جن کی یہ صفات ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے. تو پتہ لگا کہ پہلے ہمیں یہ صفات پیدا کرنی پڑیں گی. اگر یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی، ہم بڑی کوشش کر لیں، ہم دنیا داری کے اندر مگن ہو جائیں گے. جب تک ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط نہ ہو، جب تک ہمارا یہ تصور نہ ہو کوئی کام کر رہے ہوں اچھا برا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، جب تک ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط نہ ہو، جب تک ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط نہ ہو. آخرت پر وہ ایمان نہیں جو آج ہم میں سے بہت سے لوگ رکھتے ہیں کہ جی قیامت آنی ہے، ہمیں پتہ ہے، دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ والا ایمان نہیں، وہ جو حقیقی ایمان ہے. جس طرح صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طرح آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے کہ ایک وقت آنا ہے ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ مطففین کی تلاوت شروع کی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کم ماپ تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو جب لوگوں سے وزن لیتے ہیں، جب لوگوں سے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب ان کو وزن کر کے یا ماپ کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا یہ گمان نہیں کرتے، کیا ان کو یقین نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا، مریں گے، مرنے کے بعد زندگی ہے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. ایک بہت بڑے دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہجد میں یہ صورت شروع کی. جب اس آیت پہ پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس آیت سے آگے نہیں بڑھ سکے. اسی آیت کو دہراتے رہے، بار بار غور کرتے رہے، روتے رہے، پوری رات گزر گئی اور وہ اس آیت سے آگے نہیں بڑھے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. اللہ پر ہر عمل کرتے وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہیں، یا ہم اللہ کے سامنے ہیں، اور یہ چیز ان کو گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے باز رکھتی تھی. اور وہ ہر وقت آخرت میں جواب دہی اور اللہ کے سامنے جو حساب کتاب ہے اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے تھے. تو جو اللہ کی امید رکھے، آخرت کی امید رکھے، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی اور حساب کتاب دینے کی امید رکھے، اور تیسری چیز جو اللہ کا بہت ذکر کرے. تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کا کثرت سے ذکر،
جو شخص ان صفات کو اپنا لیتا ہے، جو شخص یہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا، اللہ پر ایمان اس کا کمزور ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہے، اور جیسا دیگر لوگ ایمان رکھتے ہیں اس نے بھی رکھا ہوا ہے، ذکر اللہ کا تھوڑا کرتا ہے، منافقین آپ کو پتہ اللہ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ منافقین کا کردار بیان کرتے ہیں، منافقین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور منافقین کا طریقہ کار یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے نماز اللہ کے لیے تو پڑھنی نہیں ہوتی، انہوں نے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جب لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنی ہوتی ہے تو اب وہ دل لگا کر اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ چاقو چوبند، اور جس طرح ایک شخص جو ہے وہ عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہے، اس طرح کھڑے نہیں ہوتے، وہ تو مجبوری میں مارے بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو تھوڑا ذکر کرے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسوہ حسنہ بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ تو ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، تو ہم یہ صفات اپنا لیں اور کثرت ذکر، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، تو اللہ کی طرف سے خود بخود ہماری مدد ہوگی اور ہمیں آٹومیٹک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمیں اچھا لگے گا، اور ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیں۔ تو بہرحال جنگ احزاب کے موقع پر خاص طور پر اور عمومی طور پہ تمام معاملات میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ ہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں، اور یہ کام کس کے لیے آسان ہے؟ جو اللہ کی امید رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی مدد کرتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، پیچھے منافقین کا کردار ذکر ہوا، اور پھر جو ان منافقین کے کردار میں جو خرابی تھی اس کا حل اللہ نے تجویز فرما دیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائے، اور وہ کب ہوگا اس کی صفات بھی بیان کر دی۔ اب اس جنگ کے موقع پر مؤمنین کا کردار کیا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا رکھا تھا، اور جن کا اللہ پر، آخرت پر ایمان مضبوط تھا، اور جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، ان کا کردار کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مؤمنوں نے الاحزاب، گروہوں کو۔ اب جس طرح منافقین کو شدید خوف لاحق ہوا اور شدید ازمائش ہوئی ان کی، تو یہ ازمائش صرف منافقین کی نہیں تھی، جس طرح ان کی ازمائش تھی مومنین کی بھی اسی طرح ازمائش تھی۔ 10,000 کا لشکر، اور اندر مدینہ منورہ میں یہودی، بنو قریظہ کے یہودی، وہ بھی مخالف ہو گئے، اور مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ وہ بھی ساتھ مل گئے ہیں ان کے، انہوں نے بھی ان سے ساز باز کر لی ہے۔ اب اس وقت جو خوف کی کیفیت تھی وہ جو منافقین کے لیے تھی وہ مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح ہی تھی۔ مسلمانوں کے دل بھی حلق میں آئے ہوئے تھے، اور مسلمان، اللہ نے پیچھے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں مومنوں کی ازمائش ہوئی۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ یہ صرف منافقوں کی ازمائش نہیں ہوئی، مومنوں کی ازمائش ہوئی، اور مومنوں کو شدید ہلایا گیا، شدید قسم کی ازمائش ہوئی۔ لیکن اس ازمائش کے باوجود یہ جو کردار ہے غلط قسم کا وہ منافقین کا تھا۔ مومنین کا کردار یہاں بھی بڑا عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب مومنین نے دیکھا گروہوں کو تو کیا کہنے لگے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جھوٹے تھے، دھوکے کے وعدے تھے، وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہاں یہ تو وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ دیکھیے یہ ہے ایمان،
وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا آزمائشیں آئیں گی اور میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوگی، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم آزمائشوں میں اگر ایمان ہوا، اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا، ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمیں ابھی بھی اللہ کے وعدے پر اور اللہ کی نصرت پر، اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ ہے۔ جو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بالکل سچ فرمایا تھا۔ ہم انشاءاللہ ابھی بھی کامیاب ہوں گے، ہم ابھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، چاہے پورا عرب ہمارے خلاف آ جائے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ہمیں 100% یقین ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا انہیں، اتنی زیادہ تعداد میں جو کافر آئے تھے، نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں مگر ایمان میں اور سر جھکانے میں۔ ان کا ایمان ہی زیادہ ہوا، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکانا یہی زیادہ ہوا۔ وہ مزید مسلمان ہو گئے، ان کا اللہ پر ایمان بڑھ گیا، وہ اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے مزید جھک گئے۔ چلیں اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک طرف منافقین کا کردار ہے اور ایک طرف مسلمانوں کا کردار ہے۔ جب منافقین نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو منافقین شدید خوفزدہ ہو گئے، ان کے نفاق کے مرض میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا قرار دیا، اور وہ کہنے لگے سارے دھوکے کے وعدے تھے۔ جب مؤمنین نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا اور ان کی آزمائش ہوئی تو ان کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر مزید بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن آزمائش کے بعد آخر کار مدد کس کی ہوتی ہے؟ مومنوں کی۔ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، آزمائش آتی ہے ضرور، لیکن آخر کار مدد پھر مومنوں کی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے جو ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے بالکل سچے وعدے ہیں، اور ہمیں ان وعدوں کے سچا ہونے پر پورا یقین ہے۔ اور اس آزمائش نے، اتنے زیادہ کافروں کی تعداد نے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی بجائے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا اس بات نے ان کو، کس بات نے؟ کافروں کے اتنے بڑے لشکر نے اور اتنی بڑی آزمائش نے، یہ جو خوف کی کیفیت تھی، اس کیفیت میں ان کا ایمان کمزور ہونے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ نہیں زیادہ کیا اس بات نے ان کو مگر ایمان میں، وتسلیما، اور تسلیم میں۔ تسلیم کہتے ہیں ماننے کو۔ ان کا جو جذبہ اطاعت تھا، اللہ کی ہر بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر کٹانے کو وہ عام چیز خیال کرتے تھے، تو ان کا یہ جذبہ اطاعت اور ان کا ایمان، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس آزمائش کے موقع پر ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اچھے اعمال کرے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ایک انسان کے اعمال برے ہوں اور انسان اچھے اعمال نہ کرے، انسان تھوڑا ذکر کرے، تو انسان کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش کا موقع تھا، اس آزمائش کے موقع پر مومنوں کا، جو حقیقی مومن تھے، ان کا ایمان بڑھ گیا، تو پتہ لگا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الایمان یزید وینقص۔ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ اب جو مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور پیچھے اللہ نے جن منافقین کا، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کا ذکر کیا، ان کا اگر پہلے کوئی تھوڑا بہت ایمان کی کوئی رمق تھی بھی، وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی، بالکل ہی وہ کم ہو گئی۔ اللہ نے ان کے پیچھے پول کھولے ہیں، تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان نیک اعمال کرے، خلوص کے ساتھ عبادت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانے، ان پر توکل کرے، تو ایمان بڑھتا ہے، ورنہ کم ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔
اس آیت کریمہ میں بھی یہی ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پتہ لگا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بلکہ منافقین جو ہیں وہ بعض دفعہ مذاق اڑاتے تھے، بعض دفعہ مذاق بناتے تھے، کوئی آیت اترتی، کوئی سورت اترتی تو ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا اس آیت سے کسی کا ایمان بڑھا ہے، کیا اس سورت سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، سوال کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا یہ مذاق اور یہ قرآن میں اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے آخر میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو مومن ہے اس سورت نے ان کا ایمان تو بڑھایا ہے، اور مومن یہ صورتیں اور آیتیں پڑھ پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، ہاں جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اس آیت اور اس صورت نے ان کی نجاست کو بڑھایا ہے، ان کے ایمان میں واقعی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آیتوں سے اور صورتوں سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو مومن ہیں قرآن پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی ایمان کے اضافے کی بات ہو رہی ہے کہ مومنوں کا ایمان بڑھ گیا۔ پتہ لگا ایمان بڑھ جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن پڑھے، نیکیاں کرے، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، کثرت ذکر کرے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور دوسری صورت میں ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تمام لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ امتیوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان اور دیگر صحابہ یا عام امتیوں کا ایمان ایک جیسا تو نہیں تھا، ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ جو زیادہ نیک کام کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو کم کرتا ہے اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور نہیں زیادہ کیا ان کو اس بات نے مگر ایمان میں اور اطاعت میں، تسلیم میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں، رجال مرد، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو عہد کیا تھا اللہ سے جس پر۔ کچھ ایسے مومن بھی ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو سچ کر دکھایا۔ اصل میں یہ تقابل ہے منافقوں کے رویے کا، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے رویے کا، اور حقیقی مومنوں کے رویے کا۔ جیسی مرضی صورت ہو، مشکل سے مشکل صورت حال ہو، مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور مومن اللہ پہ توکل نہیں چھوڑتا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور جب ساتھ اللہ کے نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی صورت میں ڈرنے کی اور ایسی صورت میں ان قسم کی باتوں کی کیا ضرورت ہے۔ مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اصل میں ایک وعدہ منافقین نے بھی کیا تھا اور ایک وعدہ مومنین نے بھی کیا تھا۔ جنگ بدر میں تو منافق تھے ہی نہیں، جنگ بدر سے پہلے ابھی مسلمان اتنے زیادہ غالب نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور کافر جو ہیں وہ شکست خوردہ ہوئے، اور اسلام اور ایمان جو ہے اس کا بول بالا ہوا، اس لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو جب فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تو بہت سے لوگوں نے ایمان کا اعلان کر دیا کہ جی ہم بھی مومن ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ تو اب مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے کہ جی جنگ بدر میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، لیکن آئندہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم اپنے طاقت کے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ ان وعدہ کرنے والوں میں سچے مسلمان بھی تھے۔ کچھ سچے مسلمان بھی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ جنگ بدر کے لیے عام منادی نہیں کرائی گئی تھی۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے تو جس نے شریک ہونا ہے جنگ میں شریک ہو، جہاد ہونے والا ہے، ایسی کوئی عام منادی نہیں ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ
قریش مکہ اور مسلمانوں کی مخالفت تھی آپس میں، تو جس طرح قریش مکہ مسلمانوں کے جان کے دشمن تھے، مسلمانوں کو قریب سے گزرنے نہیں دیتے تھے، مکہ مکرمہ آنے نہیں دیتے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، بالکل اسی طرح دشمنی میں مسلمان بھی قریش مکہ کے دشمن تھے۔ قریش مکہ نے تو انہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کیا تھا، بڑا ظلم و تشدد کیا تھا ان پر، تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمان بھی قریش مکہ کو اپنے پاس سے اپنے قریب سے نہیں گزرنے دیتے تھے۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ ایک تجارتی قافلہ کافروں کا یہاں سے گزرنے والا ہے، مدینہ منورہ کے قریب سے مکہ جائے گا، تو مسلمانوں نے پروگرام بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں کہ اس قافلے کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا۔ تو مسلمان تو اس قافلے کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے، کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ جنگ ہو۔ اور اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، دو باتوں میں سے ایک بات کا وعدہ، یا تو تم قافلے پر غالب آ جاؤ گے اور قافلے کے ساتھ جو بہت زیادہ تجارتی مال ہے وہ سارا تمہیں مل جائے گا، اور جب کافروں کو پتہ لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، وہ قافلہ بدر کے قریب سے گزرنا تھا، تھوڑا دور سے، ان کو خبر مل گئی، تو وہاں سے 1000 کا لشکر جو ہے اس قافلے کی حفاظت کے لیے آیا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے، یا تو قافلہ تمہیں مل جائے گا، یا یہ جو لشکر ہے اگر تم اس لشکر سے لڑو تو اس لشکر پہ بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ اب پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور ابھی جہاد اور اس کی برکات بھی زیادہ نہیں دیکھی تھی مسلمانوں نے، تو بعض مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ وہ جو قافلہ ہے وہ زیادہ آسان چیز ہے، نہ تو اس کے ساتھ پہرے دار زیادہ ہوں گے، اور اس میں مال و دولت بھی زیادہ ہوگا، تجارتی مال ہوگا، اور یہ جو اب 1000 کا لشکر ہے کافروں کا، اور ان کے ساتھ سارا ساز و سامان اور ہتھیار اور گھوڑے، تو ان سے لڑنا بھی مشکل ہوگا، ہم ہیں بھی تھوڑے، اور ان کے ساتھ مال غنیمت بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اب بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا دونوں میں سے ایک تمہارا ہے۔ بہرحال یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان تجارتی قافلے کی سرکوبی کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ پھر اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتے ساتھ اترے مدد کے لیے، اور اللہ نے بہترین قسم کی فتح دی مسلمانوں کو۔ تو اب کچھ مسلمان بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، جب وہ اب جنگ بدر کے بارے میں آیات اتری فضیلت کی اور مال غنیمت اور دیگر چیزیں، تو اب مسلمانوں نے بھی وعدہ کیا جو شریک نہیں ہو سکے تھے، اے اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے تو ہم پھر جو ہے نا وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں گے۔ اور منافقین نے بھی جو ہے نا وعدے کیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے، زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی بڑے وعدے کیے۔ اب منافقین کے تو سارے وعدے یہاں نظر آ گئے، لیکن مومنوں نے جو وعدے کیے، مومنوں نے اپنے وعدے پورے بھی کیے۔ کچھ مومنوں نے اپنے وعدے جنگ احد میں پورے کیے، جنگ احد میں کئی لوگ کام آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو لڑے بہادری سے جنگ احد میں بھی، جنگ خندق میں بھی بہت بہادری سے شریک ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے جنگ کی نوبت نہ آئی، لیکن وہ منتظر تھے کہ اگر نوبت آئی تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنی پڑے جان قربان کریں گے۔ تو اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ مومن میں ایسے مرد بھی تھے مومنوں میں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے ہیں۔ نحب سے مراد عہد یا نظر، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر، کچھ نے نظر مان لی تھی، عہد کر لیا تھا اللہ سے، کچھ ایسے ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے ہیں، اپنی جان قربان کر چکے ہیں اللہ کے حضور۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے عہد کیا تھا، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر، تو جنگ احد میں وہ شریک ہوئے، اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں میں بد دلی پھیلی، تو حضرت انس بن نضر اور دیگر صحابین جیسے کہنے لگے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تم بھی اسی پر شہید ہو جاؤ، اپنی جان لڑا دو۔ تو یہ کہہ کر وہ گھس گئے کافروں کے اندر اور بہادری سے لڑے، اور پھر شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، برچھیوں کے، جو ان کے جسم پر تھے، اور ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، ان کو ان کی بہن نے انگلی کے پوروں سے پہچانا، تو حضرت انس بن نضر، تو وہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں کچھ جنگ احد میں شہید ہوئے، اللہ کے حضور جان قربانی کی، کچھ جنگ احزاب میں اس طرح، تو فرمایا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا ہے، اور جو کہا تھا وہ سرخرو ہو گئے ہیں، اور منہم من ینتظر، کچھ منتظر ہیں،
وہ پورے سچے دل سے اپنے عہد پر قائم ہیں، وہ تو اللہ نے ایسی صورت نہیں بنائی کہ وہ شہید ہوتے، وہ پوری طرح منتظر ہیں اور وہ جان قربان کرنے کو پوری طرح تیار ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں انہوں نے کوئی تبدیلی کرنا، انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ عہد توڑنے والے منافقین ہی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کچھ مردوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کو ایسے مرد جو ہے نا وہ چاہیے، مردانگی والے مرد جن کے اندر ایمانی قوت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں، من المؤمنین رجال، قرآن کریم میں کئی آیات میں ذکر ہے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اگر وقت ملے گا تو تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کروں گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر مردوں کی بات ہے، تو یہاں خاص قسم کی مردانگی اور بہادری جو ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا